اس طرح وفاق مغربی اور مشرقی پاکستان پر مشتمل ہو گیا۔ اس سے نمائندگی کے مسئلے میں حائل رکاوٹیں دور ہو گئیں۔ نواب مشتاق احمد کرمانی مغربی پاکستان کے پہلے گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب پہلے وزیر اعلیٰ بنے۔ یہ وحدت 1970 تک قائم رہی۔ وحدت مغربی پاکستان کے بعد آئین سازی کا کام بہت حد تک آسان ہو گیا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کافی کام مکمل کر چکی تھی۔ اس سے استفادہ کرتے ہوئے چودھری محمد علی نے دوسری آئین ساز اسمبلی کی نگرانی میں بڑی کاوش اور تندہی سے ایک ایسا فارمولہ تشکیل دیا جس پر تمام سیاسی گروپس اور صوبوں نے رضامندی کا اظہار کیا۔ نئے آئین کا مسودہ 9 جنوری 1956 کو اسمبلی میں پیش کیا گیا، جسے گورنر جنرل کی حتمی منظوری کے بعد پاکستان کے پہلے آئین کے طور پر 23 مارچ 1956 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ 1956 کے آئین کے اہم خد و خال کیا تھے؟ تحریری آئین تھا۔ 1956 کا آئین مختصر اور تحریری نوعیت کا تھا۔ یہ آئین 234 دفعات، 13 ابواب اور 6 گوشواروں پر مشتمل تھا۔ آئین کے افتتاحیہ میں قرارداد مقاصد کو شامل کیا گیا۔ اس آئین کے تحت پاکستان کو وفاقی ریاست قرار دیا گیا۔ وفاق 2 صوبوں پر محیط تھا، ایک مغربی پاکستان اور دوسرا مشرقی پاکستان۔ اختیارات حکومت کو مرکز اور صوبوں میں 3 فہرستوں میں تقسیم کیا گیا۔ ایک مرکزی حکومت کے اختیارات کی فہرست، دوسری صوبائی حکومتوں کے اختیارات کی فہرست اور تیسری مشترکہ اختیارات کی فہرست تھی، جس پر بیک وقت مرکزی اور صوبائی حکومتوں کو قانون سازی کا اختیار تھا۔ آئین میں کافی حد تک صوبوں کو صوبائی خود مختاری دی گئی تھی۔ لچکدار آئین۔ یہ آئین لچکدار نوعیت کا تھا۔ اس میں بدلتے ہوئے حالات کے مطابق تبدیلیوں کی گنجائش تھی۔ قومی اسمبلی کے حاضر اراکین کی 2/3 اکثریت آئین میں ترمیم کی مجاز تھی، جس کی توثیق صدر کرتا تھا۔ پارلیمانی نظام تھا۔ یہ آئین پارلیمانی نظام کا حامل تھا۔ ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم تھا۔ صدر کو برائے نام اختیارات حاصل تھے۔ اختیارات کا اصل سرچشمہ وزیر اعظم تھا۔ وزیر اعظم اپنی کابینہ چننے کا مجاز تھا، لیکن وہ اس کی کابینہ قومی اسمبلی کے سامنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ تھی۔ صدر کو قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیز مل کر 5 سال کے لیے منتخب کرتی تھیں۔ صدر کا مواخذہ قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ہی ممکن تھا۔ قومی اسمبلی کی اکثریت وزیر اعظم اور وزراء کے خلاف عدم اعتماد کا اختیار رکھتی تھی۔ یکیوانی مکنہ بھی بنائی گئی۔ اس آئین یعنی 1956 کے آئین کے تحت یکیوانی مکنہ کا طریقہ کار رائج کیا گیا، جس کا نام قومی اسمبلی تھا، جو 300 اراکین پر مشتمل تھی۔ 150 مشرقی پاکستان اور 150 مغربی پاکستان سے تھے۔ خواتین کے لیے 10 نشستیں مخصوص تھیں، جن میں 5 مشرقی پاکستان اور 5 مغربی پاکستان سے منتخب ہونا تھیں۔ اسمبلی کی مدت 5 سال تھی۔ 1956 کے آئین میں عدلیہ کو آزادی کی ضمانت بھی فراہم کی گئی۔ اعلیٰ ترین عدالت سپریم کورٹ ہوگی۔ دونوں صوبوں میں 2 ہائی کورٹس کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ چیف جسٹس اور ججز کی تقرری صدر پاکستان کریں گے۔ ججوں کو ملازمت کا تحفظ حاصل تھا۔ ان کی برطرفی مواخذے کے ذریعے قومی اسمبلی کی 2/3 اکثریت سے ممکن تھی، جس کی توثیق صدر پاکستان نے کرنا تھی۔
1956 کے آئین کے تحت پاکستان میں شہریوں کو صرف واحد شہریت حاصل ہوگی، تمام شہری پاکستانی کہلائیں گے، جبکہ امریکہ میں شہریوں کو دوہری شہریت حاصل ہے، ایک مرکزی حکومت کی شہریت اور دوسری ریاستوں کی حکومت کی شہریت، جبکہ پاکستان میں واحد شہریت کا اصول قائم تھا۔ بنیادی حقوق 1956 کے آئین کے مطابق شہریوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جن کی ضمانت اقوام متحدہ کے چارٹر میں فراہم کی گئی ہے۔ تمام شہری قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے اور ان کو معاشرتی، سیاسی اور معاشی حقوق عطا کیے جائیں گے۔ کسی شہری کو بلا جواز گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ گرفتاری کی صورت میں اسے صفائی کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ ان حقوق کو عدالتی تحفظ میسر ہوگا۔ ان حقوق کی پامالی کی صورت میں شہریوں کو عدلیہ سے رجوع کرنے کی اجازت ہوگی۔ 1956 کے آئین کے تحت اردو اور بنگالی دونوں زبانوں کو سرکاری زبان کے طور پر تسلیم کیا گیا، لیکن ساتھ ہی یہ وضاحت کی گئی کہ آئندہ 25 سال تک انگریزی دفتری زبان کی حیثیت سے رائج رہے گی۔ اسلامی دفات 1956 کے آئین کی روح سے پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ صدر لازمی طور پر مسلمان ہوگا۔ قرارداد مقاصد کو آئین کے دیباچہ میں شامل کیا گیا، جس کی روح سے حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہوگی اور اختیارات کو عوامی نمائندے ایک مقدس ضمانت کے طور پر قرآن و سنت کے مطابق استعمال کریں گے۔ عوام اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں کو اسلام کے مطابق گزاریں گے۔ کوئی قانون قرآن و سنت سے متصادم نہ بنایا جائے گا اور نہ ہی نافذ العمل ہوگا۔ ملک سے سود، عصمت فروشی، جوا اور شراب کی لعنت کا خاتمہ کیا جائے گا اور پاکستان کو ایک فلاحی مملکت بنایا جائے گا۔ 1956 کے آئین کے تحت مختلف آئینی ادارے قائم کیے گئے، جن میں ادارہ تحقیقات اسلامی، پبلک سروس کمیشن، چیف الیکشن کمشنر اور آڈیٹر جنرل قابل ذکر ہیں۔ یہ تمام ادارے اپنے دائرہ اختیارات میں عمل کرنے کے مجاز تھے۔ یہ تھا ہمارا آئینی ارتقاء 1947 سے 1956 تک کا، جس میں ہم نے 1956 کے آئین کے خد و خال بھی ڈسکس کر لیے۔ اس کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک اب ختم ہوتا ہے۔